بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب ترامیم 2022 کے خلاف جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اکثریتی فیصلہ دیا تھا، اس کے خلاف دائر نظر ثانی درخواستوں پر 95 منٹ پر محیط طویل سماعت کی، جس کے بعد عدالت نے جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ تھا، اس نے جو احتساب عدالتیں ہیں ملک کی، ان کو جو نیب کے جو ریفرنسز ہیں ان پر حتمی فیصلہ کرنے سے اس وقت تک روک دیا ہے جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا 11 اکتوبر کو، اس کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ نہیں آ جاتا اور اس کے بعد پھر نیا بینچ نہیں بنتا اور وہ فیصلہ نہیں کرتا، ان ترامیم کے خلاف حتمی فیصلہ نہیں کرتا، تو اس وقت تک جو سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ ہے اس نے نیب عدالتوں کو فیصلے جاری کرنے سے، حتمی فیصلے جاری کرنے سے روک دیا ہے۔ تاہم عدالت نے نیب عدالتوں کو کہا ہے کہ وہ کیسز سن سکتی ہیں اور جو ضمانت کی درخواستیں ہوں یا معاملات ہوں ان پر بھی فیصلہ کر سکتی ہیں۔ تو ناظرین، دوسری بڑی خبر یہ ہے آج کی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان کے انتخابات ہوئے ہیں۔ سالانہ انتخابات ہر سال ہوتے ہیں، تو یہ انتخابات آج ہوئے ہیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف کے حمایت یافتہ اور آسما جہانگیر گروپ سے تعلق رکھنے والے امیدوار بیرسٹر شہزاد شوکت ایڈوکیٹ صاحب بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جماعت اور ان کے جو حمایتی امیدوار تھے حامد خان گروپ کے میاں عبدالقدوس، وہ 400 سے زائد ووٹوں سے شکست کھا گئے ہیں، تقریباً 450 کا ان کا فرق ہے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ تیسری خبر یہ بھی ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس کا جو نظر ثانی درخواستیں ہیں ان پر کل سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا اور یہ کیس 9ویں نمبر پر لگا ہوا ہے اور کل چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل ہے۔ یہ کیسز کی سماعت کرے گا اور کل 10 کیسز کی سماعت ہوگی، جس میں سے 9واں کیس یہ نیب جو فیض آباد دھرنا کے حوالے سے نظر ثانی درخواستیں ہیں ان کے حوالے سے ہے، اور یہ کوئی 13-14 درخواستیں ہیں جو جن پر سماعت ہوگی۔ 11 درخواستیں ہیں جو نظر ثانی درخواستیں دائر کی گئی ہیں، ان پر سماعت ہوگی۔ گزشتہ سماعت پر اٹارنی جنرل فار پاکستان بیرسٹر منصور عثمان عوان نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ انہیں مہلت دی جائے تاکہ وہ بتا سکیں کہ فیصلے پر کیا عمل درآمد وفاقی حکومت یا فوج نے کیا ہے۔ تو کل ہی پتہ لگے گا کہ اس میں کیا پروگریس ہوئی ہے، اور جبکہ ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے آج کے سابق چیئرمین جو پیمرا تھے ابصار عالم حیدر صاحب، انہوں نے اپنا بیان حلفی جمع کرایا ہے جس میں انہوں نے فیض حمید کے خلاف الزامات لگائے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس پر چیف جسٹس فیض حمید صاحب کو نوٹس دا کر کوئی ان کو بلاتے ہیں یا نہیں، یا اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں۔ تمام درخواست گزاروں نے تقریباً درخواستیں واپس لینے کی استدعا کر رکھی ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ درخواستیں وہ واپس کریں گے یا نہیں، اور کیا کوئی امپلیمنٹیشن بینچ اس پر کوئی فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے بنائیں گے یا پھر درخواستیں واپس کر کے معاملات کو رفع دفع کر دیں گے۔ تو ناظرین، یہ تو کل کے حوالے سے جو خبر کیس تھا اس کے حوالے سے ہے، جبکہ دوسری خبر جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان کے انتخابات ہوئے ہیں۔ صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ملک کے مختلف جو پولنگ اسٹیشن ملک بھر میں بنائے گئے تھے ان میں ووٹنگ ہوئی ہے، جس میں بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، پشاور اور اس کے علاوہ پھر اسلام آباد، پھر لاہور، ملتان،
بہاولپور، سکھر، حیدرآباد اور کراچی اور کوئٹہ شامل ہیں۔ تو ان تمام پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹنگ ہوئی آج سارا دن۔ 3500 کے قریب کل ووٹر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ تو اس میں جو عاصمہ جہانگیر مرحومہ کا گروپ ہے، چودھری محمد حسن بھون، چودھری اعظم نذیر تارڑ ایڈوکیٹ اور دیگر پر مشتمل یہ گروپ ہے۔ اس گروپ کی جانب سے بیرسٹر شہزاد شوکت صاحب صدر کے امیدوار تھے، تو انہوں نے پورے ملک سے 1705 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ تحریک انصاف کے رکن ہیں، سینئر رکن ہیں حامد خان ایڈوکیٹ، ان کا گروپ ہے اپنا پروفیشنل گروپ ہے، جس کے امیدوار تھے میاں عبدالقدوس۔ انہوں نے 1242 ووٹ حاصل کیے پورے ملک سے۔ جو سابق انتخابات گزشتہ سال ہوئے تھے اس میں عابد شاہد زبیری صاحب صدر منتخب ہوئے تھے، تاہم اس سال دوبارہ یہ سیٹ حامد خان گروپ سے چھن گئی ہے اور جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے عاصمہ جہانگیر کا، اس کے پاس چلی گئی ہے۔ تو اس میں جو ٹوٹل نتائج ہیں وہ بھی آ گئے ہیں، جس میں جو سیکٹری ہیں وہ بھی عاصمہ جہانگیر گروپ سے جیتے ہیں، جن کا نام سلمان علی عمران سید ہے۔ انہوں نے 1447 ووٹ لیے ہیں، جبکہ سلمان منصور جو حامد خان گروپ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے 1373 ووٹ لیے ہیں۔ جبکہ سپریم کورٹ بار کی ٹوٹل 17 نشستوں میں سے صدر اور سیکٹری سمیت عاصمہ جہانگیر گروپ نے 13 سیٹیں جیتی ہیں، جبکہ حامد خان گروپ نے 4 سیٹیں جیتی ہیں، جس میں ایڈیشنل سیکٹری جیتے ہیں شہباز علی خان کھوسہ صاحب، جو لطیف خان کھوسہ کے صاحبزادے ہیں، وہ کھڑے تھے، جبکہ پنجاب سے نائب صدر اور 2 ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران سمیت 4 سیٹیں حامد خان گروپ جیتنے میں کامیاب ہوا ہے، جبکہ عاصمہ جہانگیر گروپ نے 13 سیٹیں جیتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو ہو گئی انتخابات کے حوالے سے خبر، اور اب آ جاتے ہیں آج کی سب سے بڑی جو خبر تھی۔ سپریم کورٹ میں بڑی سماعت ہوئی ہے، 95 منٹ تقریباً سماعت ہوئی۔ 11:50 پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی پر مشتمل 5 رکنی بینچ سماعت کے لیے آیا۔ بینچ نے 11:30 کا ٹائم دیا تھا، تاہم چیف جسٹس کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ تھا اس نے جو پہلے کیسز کی سماعت کی تو وہی تقریباً کوئی 11:20 پر اٹھ کے گیا ہے، تو پھر اس وجہ سے وہ بینچ لیٹ ہے، اور بینچ نے تقریباً 1:25 تک سماعت کی، جو کہ 95 منٹ پر محیط ہے۔ اس میں جو درخواست گزار ہیں جنہوں نے چیلنج کیا تھا اس فیصلے کو، جسٹس عمر عطا بندیال اور اعجاز الاحسن صاحب کے اکثریتی فیصلے کو چیلنج کیا تھا، جبکہ سید منصور علی شاہ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ تو اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے وفاق پاکستان نے مخدوم علی خان ایڈوکیٹ کے توسط سے، جبکہ جو ایک اور زہیب احمد صدیقی ہیں جو اس سے متاثر تھے کہ ججمنٹ سے، ان کا ریفرنس واپس نائب عدالت کو چلا گیا تھا، جبکہ پہلے نائب عدالت نے وہ واپس کر دیا تھا۔ تو انہوں نے سینیٹر فاروق حمید نائک کے توسط سے نظر ثانی درخواستیں دائر کی تھیں۔ تو اس میں آپ کو بتا دیتے ہیں پوری سماعت کا احوال۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب ترمیم کیس کا فیصلہ معطل کرنے کی جو پورا فیصلہ انہوں نے کہا کہ معطل کر دیں، اس کا آپریٹو پارٹ تھا 49 نمبر پیراگراف۔ فاروق نائک نے کہا کہ اس کو معطل کر دیں، تاہم چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس کو معطل نہیں کریں گے، جبکہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا تفصیلی فیصلہ آنے تک انہوں نے کہا کہ احتساب عدالتیں کیسز سن سکتی ہیں اور جو ضمانت کے معاملات ہیں ان پر بھی فیصلہ کر سکتی ہیں، تاہم وہ حتمی فیصلہ جاری نہیں کریں گی۔ عدالت نے احتساب عدالتوں کو سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ آنے تک جو اس نظر ثانی درخواستوں پر ہے تو فیصلہ کرنے سے روک دیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ آئندہ
کیس آئندہ سماعت تک متعلقہ احتساب عدالتیں کیس سن سکتی ہیں اور ضمانت دے سکتی ہیں۔ عدالت نے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان، جو کہ اس کیس میں جو رسپونڈنٹ ہیں، مدعا علیہ ہیں، ان کو نوٹس جاری کیا ہے اور ان سے جواب طلب کیا ہے، اور سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ جیل کے ذریعے ان کو نوٹس بھجوانے کی عدالت نے ہدایت کی ہے، جبکہ بیرسٹر منصور عثمان عوان کو عدالت نے 27(a) کا جو آرڈر ہے اس کے تحت عدالتی معاونت کے لیے ان کو طلب کیا ہے، جبکہ تمام صوبوں اور اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جرنلز کو بھی 23(a) کے تحت نوٹس جاری کر کے ان کو بھی آئندہ سماعت پر اس میں معاونت کے لیے طلب کر لیا ہے، جبکہ عدالت نے قرار دیا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کے خلاف دائر درخواستوں پر تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد اس کیس کی دوبارہ سماعت مقرر کی جائے گی۔ جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز نے کہا ہے کہ ہم ٹرائل کورٹ ججز کے لیے واضح راستہ فراہم کرنا چاہتے ہیں اور واضح ہدایات دینا چاہتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کے ججز کس طرح چلیں۔ ٹرائل کورٹ جج کو وضاحت ہونی چاہیے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ نیب ترمیم فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت منگل کو روز ہوئی، آج ہوئی ہے، تو اس میں جب سماعت کے آغاز پر ہی وفاقی حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان عوان نے روشنوں پر آ کر عدالت سے استدعا کی کہ وفاقی حکومت کے وکیل جو ہیں وہ مخدوم علی خان وہ بیرون ملک ہیں، اس لیے سماعت ملتوی کی جائے۔ مخدوم علی خان نے درخواست میں بتایا کہ میں 3 نومبر تک عدالتی رخصت پر ہوں اور 27 اکتوبر کو پیرس پہنچا ہوں، جبکہ 28 اکتوبر کو نیب اپیل سماعت کے لیے مقرر ہونے کا پتہ چلا۔ درخواست گزار کے مطابق انہوں نے واپس آنے کی ٹکٹس حاصل کرنا چاہا، لیکن تمام ٹکٹس فروخت ہو چکے تھے۔ پیرس سے 4 نومبر کو واپس آؤں گا، لہٰذا کیس کی سماعت 6 نومبر سے شروع ہونے والے عدالتی ہفتے تک ملتوی کی جائے۔ سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے مخدوم علی خان کو وکیل کیا گیا ہے۔ اصل کیس اور اپیل دونوں میں مخدوم علی خان ہی وکیل تھے، اس لیے مخدوم علی خان کی جانب سے کیس ملتوی کرنے کی درخواست دی گئی ہے۔ مخدوم علی خان 3 نومبر پر رخصت پر ہونے کے بعد بیرون ملک ہیں، عدالت کی معاونت کے لیے دستیاب ہوں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ کیس میں کچھ دوسری درخواستیں بھی ہیں۔ درخواست گزار ظہیر احمد صدیقی کے وکیل فاروق حمید نائک پیش ہوئے۔ فاروق نائک نے کہا کہ میرا کلائنٹ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے سے متاثر ہوا، کیس میں شامل ہونے کے لیے درخواست دائر کی ہے۔ ترمیم کے نتیجے میں میرے موکل کا کیس دوبارہ اوپن ہو گیا ہے، مجھے بھی کیس میں فریق بنایا جائے، ہمیں سنے بغیر عدالت نے فیصلہ دیا، ہم فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ بھی گزشتہ روز آ گیا ہے، کیا یہ نوٹ آپ لوگوں نے پڑھا ہے؟ اس پر فاروق نائک اور اٹارنی جنرل دونوں نے کہا کہ ہم نے وہ اختلافی نوٹ پڑھا ہے۔ درخواست گزار چاہیں تو اختلافی نوٹ کے بعد درخواست میں ترمیم کر سکتے ہیں اور نظر ثانی تک اختیار سماعت ہے۔ اگر آپ نظر ثانی درخواست دائر کریں گے تو انٹرا کورٹ اپیل نہیں سنیں گے۔ فاروق نائک نے کہا کہ میں اپنی 2 نظر ثانی درخواستیں واپس لیتا ہوں اور میری جو اپیل ہے اسی کو سن لیا جائے تو وہ ٹھیک ہے۔ چیف جسٹس نے مخدوم علی خان کے معاون وکیل سعد ہاشمی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ روسٹرم پر کھڑے نہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اٹارنی جنرل کا دفتر ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، جس پر معاون وکیل نے کہا کہ ایسا نہیں ہے اور وہ روسٹرم پر آ گئے اور انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت میرٹس کو دیکھا تو اپیلیں بحال ہو جائیں گی، کیا ہمیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے تفصیلی فیصلے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے؟ فاروق نائک نے کہا کہ اگر تفصیلی فیصلے کا انتظار کیا گیا تو اس طرح تاخیر ہو جائے گی۔ 5 رکنی لارجر بینچ بلا تاخیر کیس پر کارروائی جاری رکھے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون نافذ العمل ہو چکا ہے، کیا ابھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کے فیصلے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے؟ آئین کے آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت فیصلے کے خلاف اپیل کا حق مل چکا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس میں کہا کہ یہ کیس تشریح کا ہے، وفاقی حکومت اس کیس میں کیسے متاثرہ فریق ہے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں لفظ پرسن ہے، جو متاثرہ ہو اپیل کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز نے ریمارکس دیے کہ نیب ترمیم سے
सब कुछ ख़त्म नहीं किया गया। नैब तरमीम से सिर्फ फॉर्म तब्दील हुआ है, नैब तरमीम से कोई इल्ज़ामात से बरी नहीं हुआ। फारूक नाइक ने कहा कि अब फैसले में दोबारा नैब कोर्ट जाना मेरा हक मुतासर करता है। अटारनी जनरल ने बताया कि वफाक मुतासरा है, इसलिए अपील दायर कर रखी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून तफसीली फ़ैसले के बाद इंट्रा कोर्ट अपील सुनेंगे। फारूक नाइक ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट नैब के इस फैसले को मुअत्तल करे क्योंकि नैब अदालत से सज़ा हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक नैब अदालतें हतमी फ़ैसला न करें। अटारनी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नैब केस के अक्सरीती फ़ैसले के पैराग्राफ नंबर 49 में दी गई हदायत को मुअत्तल करे। नैब तरमीम हमारा कानून है, इसलिए दिफा कर रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि रिमार्क्स दिए कि तीसरी तरमीम नैब तरमीम को जायज़ा लिए बगैर पहली और दूसरी तरमीम कैसे कलअदम करार दी जा सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरमीम केस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की रोशनी में 5 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए था। फारूक नाइक ने दलाइल में कहा कि नैब में तीसरी तरमीम को नहीं छेड़ा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें तफसील दें, नैब कानून की कितनी तरमीम कलअदम करार दी गई और कितनी तरमीम अब भी बरकरार हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जब तक तमाम तरमीम को इकट्ठा न देखा जाए कुछ तरमीम को कैसे कलअदम करार दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब कानून में की गई एक तरमीम दूसरी से लिंक होती है। दौरान समात चीफ जस्टिस ने नाम लिए बगैर हम रिमार्क्स दिए कि अब चीफ जस्टिस नहीं बल्कि अब तो जजेस होते हैं। मैं जस्टिस अतर मिनल्ला की ऑब्जर्वेशन से मुत्तफिक हूँ। नैब कानून में तीनों तरमीम एक दूसरे से लिंक करती हैं। नैब कानून में तीसरी तरमीम के बाद भी 5 माह में केस की 6 समातें हुई और बेंच ने तीसरी तरमीम को नहीं देखा। मैं इस कानूनी नुक्ते पर हैरान हूँ। ये उमरता बंदयाल की जानिब से जो बेंच बनाया गया था उस पर उन्होंने हैरानगी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि अगर नैब कानून में तीसरी तरमीम से कबल फैसला महफूज हो जाता तो अलग बात थी, लेकिन नैब कानून में तीसरी तरमीम के बाद भी 6 समातें हुई। हमें ट्रायल कोर्ट जजेस को बिल्कुल वाज़ेह हदायत देनी चाहिए। ऐसी सूरत में तीसरी तरमीम पर भी फैसला होना चाहिए था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मुअत्तल हुआ था लेकिन एक्ट कभी मुअत्तल नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का केस का तफसीली फ़ैसला नहीं आया और हो सकता है इस फैसले में इस नुक्ते पर भी फ़ैसला मौजूद हो। ऐसी सूरत में हम इस केस को आज नहीं चला सकते। क्या एक ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड किए गए तमाम शवाहिद फ़ौरन बदल जाने पर दूसरी अदालत में काबिल कबूल शहादत हैं? ट्रायल कोर्ट के जज पर तशरीहात का बोझ नहीं डालना चाहिए। ट्रायल कोर्ट के जज को सिर्फ ट्रायल तक रखना चाहिए। अदालत में फारूक नाइक ने कहा कि 25 मई को नैब कानून में तीसरी तरमीम हुई थी। ये 29 मई को हुई थी, या चलें ये देख लेते हैं इसको भी। तीसरी नैब तरमीम का असर अदालती फ़ैसले से ज़ायल हो गया है। अदालती फ़ैसले से तीसरी तरमीम नैब तरमीम गैर फ़ाल हो चुकी। चीफ जस्टिस ने वफाक ने फारूक नाइक से मुकालमा करते हुए कहा कि नाइक साहब आपने एक चीज़ छोड़ दी, फ़ैसला मुअत्तल करने की इस्तदा तो आपने की ही नहीं। चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक से मज़ीद मुकालमा करते हुए कहा कि हम सीनियर कौंसल को मजबूर करते हैं कि वो आइनी सवालात के जवाब दें। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि तीसरी तरमीम में कहा गया है कि हर केस का दोबारा ट्रायल होगा। पार्लियामेंट ने जिस चीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया है उससे आगे केस चलेगा। फ़ैसला मुअत्तल होने का ये मतलब होगा कि सारे केसेस दीगर अदालतों में जाएंगे और ट्रायल शुरू होगा और हम ट्रायल नहीं रोक सकते। जस्टिस जमाल खान मदोखेल का फारूक नाइक को मुखातिब करते हुए कहना था कि आप ट्रायल से जान नहीं छुड़वा सकते, दोनों अदालतों में ट्रायल होगा। चीफ जस्टिस ने हुक्म लिखवाते हुए करार दिया कि अदालत को बताया गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की शक 4 के तहत जहां आइनी तशरीह का मामला हो 5 जजेस से कम केस नहीं सुन सकते और बताया गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को आइन के मुताबिक बनाया गया है। जो साद हाशमी थे, चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को दुरुस्त करार दे चुकी है। मुआविन वकील मखदूम अली खान ने अदालत में पेश हुए। हुक्मनामे में कहा गया है कि मुनासिब है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के फैसले के बाद नैब इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। यह अदालत फैसला कर चुकी है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का अभी तफसीली फ़ैसला नहीं लिखा गया।
فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ نیب قانون میں 3 ترمیم ہوئی۔ پہلی ترمیم 22 جون 2022، دوسری ترمیم 12 اگست 2022 اور تیسری ترمیم 29 مئی 2023 کو ہوئی۔ تیسری ترمیم کا نفاذ اس وقت ہوا جب کیس زیر سماعت تھا اور اس کے بعد کیس کی 6 سماعتیں ہوئیں، تاہم بینچ کی جانب سے تیسری ترمیم کو نہیں دیکھا گیا، جس سے صورتحال پیچیدہ ہوئی۔ فیصلہ تیسری ترمیم کا احاطہ نہیں کرتا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تفصیلی فیصلے کے آنے تک سماعت ملتوی کر رہے ہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ احتساب عدالتیں حتمی فیصلہ جاری نہیں کر سکتی، تاہم کیس سن سکتی ہیں اور ضمانت دے سکتی ہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ عدالتی فیصلے کی کاپی فریقین کو بھجوائے جانے والے نوٹس کے ساتھ منسلک کی جائے۔ چیف جسٹس نے فاروق نائک سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آگے اہم کیسز آ رہے ہیں اور ہمیں فیصلے لکھنے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تفصیلی فیصلے تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی، جبکہ اسی موقع پر جو سعد ہاشمی پیش ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ میں پیش ہو رہا ہوں، یہ میرا پہلا کیس ہے اور اب تو مجھے سپریم کورٹ کی وکالت کا حقدار میں بنتا ہوں۔ ویسے تو انہوں نے بڑے اچھے زبردست دلائل دیے اور انگلش میں اور بہت زبردست، جیسے مخدوم علی خان کے وہ معاون ہیں تو انہوں نے بھی بہت زبردست دلائل دیے اور کوئی لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ایسے ہی کوئی عام ہے وکیل ہے، بڑے زبردست انہوں نے دلائل دیے۔ تاہم جسٹس اطہر من اللہ نے مسکراتے ہوئے ان سے کہا کہ جو وکیل ہوتا ہے سپریم کورٹ کا یا وکیل بنتا ہے وہ پہلا کیس ہمیشہ ہار جاتا ہی ہے، انہوں نے ان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا۔ تاہم یہ اس کے بعد کیس کی سماعت پھر ملتوی کر دی گئی ہے اور دیکھیں کب فیصلہ آتا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا تفصیلی، اور اس کے بعد پھر یہ سماعت مقرر ہوگی۔ اور چیف جسٹس نے یہ دوران سماعت کہا ہے کہ 1-2 سماعتوں میں ہی ہم کیس کا فیصلہ کر دیں گے۔ تو ناظرین، آج عدالت کا ماحول جو تھا وہ بڑا زبردست تھا، بڑے صحافی لوگ بہت زیادہ تعداد میں آ جاتے ہیں جب اہم کیسز ہوتے ہیں، سماعت ہوتی ہے، اور وکیل بھی کافی تعداد میں تھے اور آج بار کے الیکشن بھی تھے، جبکہ جو بینچ تھا چیف جسٹس نے آج غیر معمولی طور پر کوئی زیادہ جو وکلا تھے ان سے کوئی ڈانٹ ڈپٹ ان کی نہیں کی۔ فاروق نائک صاحب سے بڑے اچھے ان کے مکالمے وہ کرتے ہیں، پہلے بھی ایک دفعہ پیچھے سماعت ہوئی اس میں بھی بڑا زبردست تھا، آج بھی وہ بڑا ان کا احترام کرتے ہیں اور کوئی انہوں نے زیادہ کوئی بات الٹ سیدھی نہیں کی اور بڑکے نہیں ماری زیادہ، اور بڑا مہذب انداز میں اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بات سنی ہے۔ اور ججز جو ہے وہ بڑے بعض اوقات سماعت میں بڑے سارے خاموش ہو کے جو فاروق نائک اور دیگر جو وکیل تھے دلائل دے رہے تھے ان کی بات سن رہے تھے۔ تو ناظرین، یہ تو لائٹر نوٹ پہ تھی چیز جو آپ کو میں نے بتا دی ہے، کیونکہ ہم ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں جب عدالت میں ہوتے ہیں، اور عدالت میں جانے کا یہی اصل ہوتا ہے کہ ہر چیز بندے کو پتہ ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی پروگرام میرا شیئر کریں، اور امید ہے آپ کو پروگرام میرا پسند آیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ دوبارہ جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس کی بھی سماعت کا احوال آپ کو بتائیں گے، اور پرسوں پھر انتخابات کے حوالے سے کیس کی سماعت ہے اس کا بھی احوال آپ کو بتائیں گے اور آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔